امتحان ہے. اسے امتحان کا گھر کہا گیا ہے. دار الامتحان، دار الامتحان، اسے امتحان کا گھر کہا گیا ہے. اس امتحان کے گھر میں اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کا امتحان لینے کے لیے بھیجتے ہیں. امتحان لینے والا اللہ ہے، امتحان دینے والا بندہ ہے. امتحان کی جگہ دنیا ہے اور امتحان کا زمانہ زندگی ہے. زندگی پوری امتحان ہے. ہر ایک کا امتحان لیا جاتا ہے. نبیوں کا امتحان لیا، نبیوں کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا، امتحان. ہم نے ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور وہ سارے امتحانات میں پورے نکلے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال کر امتحان لیا. 10 سال گزارے ہیں یوسف علیہ السلام نے جیل میں. 10 سال جیل میں گزارے ہیں. تاریخ، کوئی مقدمے کی تاریخ نہیں، کوئی وکیل نہیں، کوئی مقدمے کی تاریخ نہیں. کب مقدمہ لیا جائے گا، کب ان کے معاملے کو دیکھا جائے گا. ایک اجنبی ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. کوئی مقدمے کی تاریخ نہیں ہے کہ کب ان کا مقدمہ دیکھا لیا جائے گا. 10 سال جیل میں آزمائے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آزمایا ہے. مچھلی نکل گئی، وہ سمندر میں ڈال دیے گئے، مچھلی نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھ یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ ہماری امانت ہے، تیرے پیٹ میں رکھی ہے امانت، یہ ان کا امتحان ہے، تیرے لیے امانت ہے، یہ غذا نہیں ہے. یہ تو 3 اندھیریوں میں انہوں نے اللہ کو پکارا. 3 اندھیریاں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. رات کا اندھیرا خود ہی محب ہے، پھر سمندر کے اندر کا اندھیرا بڑا ہیبت ناک ہوتا ہے. سمندر کے اندر اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا. 3 اندھیروں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له من الغم، اس غم سے ہم نے ان کو نکال دیا، اس غم سے نکال دیا. مچھلی نے سمندر کے کنارے آ کر ان کو اگل دیا اور وہ صحیح سالم نکل آئے. اور آگے خوشخبری ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے. اسی آیت کا آخر کا حصہ ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو یوسف علیہ السلام نے پڑھا، یونس علیہ السلام نے پڑھا. پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له من الغم، ان کو ہم نے غم سے نجات دی. اور آگے ہم سب کے لیے قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے خوشخبری ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنین کو رنج و غم سے نجات دیں گے جب وہ ہمیں
پکاریں گے جیسے ابن یونس نے ہمیں پکارا ہے اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی ہے. جب بھی مومنین ہمیں پکاریں گے کذالک اسی طرح ننجی المؤمنین ہم مومنین کو ان کے رنجوں اور غموں سے نجات دیں گے. کیسی بڑی خوشخبری قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے اللہ نے دی ہے کہ ہم نے اپنے بندے یونس کو جس طرح 3 اندھیریوں میں سے ان کے پکارنے پر انہوں نے نجات دے دی, ان کے غم اور رنج سے نجات دے دی. قیامت تک کے مومنین جب ہمیں پکاریں گے ہم ان کو کذالک ننجی المؤمنین ہم ان کو اسی طرح ان کے رنجوں اور غموں سے نجات دیں گے. کسی بڑی قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری بتا دی کہ میرے بندوں مجھے پکارو گے تو میں جیسے میرے بندے یونس کو میں نے نجات دی ہے 3 اندھیروں میں سے, تمہیں بھی تمہارے رنجوں اور غموں سے نجات دوں گا. تو میرے بھائیوں, دنیا امتحان گاہ ہے. نبیوں کا اللہ نے امتحان لیا اور ہم سب کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. امتحان شروع ہوتا ہے اذان سے کہ جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں, اقامت پڑھتے ہیں, اس کو نہلا دھولا کر پہلا کام کہ بچے کے ایک کان میں اذان پڑھو, اس کے دوسرے کان میں اقامت پڑھو. یہ کوئی رسم نہیں ہے, دین کی کوئی چیز رسم نہیں ہے, وہ ایک حقیقت ہے کہ تو دنیا میں آیا ہے, تیرے کان میں سب سے پہلی آواز کیا پڑے؟ اللہ اکبر. اللہ بڑے ہیں, اللہ بڑے ہیں, سب کچھ ان کے ہاتھ پہ ہے, ساری قوت ساری قدرت ان کی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تجھے کامیابی ملے گی دنیا میں آخرت. تو اذان سب سے پہلا زندگی کا امتحان شروع ہوتا ہے اذان سے اور ختم ہوتا ہے نماز پر. نماز جنازہ پر. تو امتحان شروع ہوا ہے, پیدا ہوئے ہیں, امتحان شروع ہو گیا, اذان دی گئی ہے, وہ ختم ہوگا جنازے پر. یہ ختم ہو گیا اب امتحان, اب امتحان ختم ہو گیا, اب ختم ہو گیا امتحان. علماء فرماتے ہیں کہ موت ہر آدمی کے لیے قیامت ہے. وہ اجتماعی قیامت جو تمام انسانوں کے لیے آئے گی وہ تو جب آئے گی, وہ تو اللہ کے علم میں ہے, کسی کے علم میں نہیں ہے. وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ قیامت کب آئے گی, لیکن ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے, اس کی موت اس کی قیامت ہے. تو زندگی کا امتحان شروع ہوا اذان سے. اذان کوئی رسم نہیں ہے, وہ زندگی گزارنے کا دستور ہے. لوگ کہتے نہیں یہ ہمارا دستور ہے بھائی, ہم اس کے تابع ہیں, یہ ہمارا دستور ہے, ہم اس کے تابع ہیں. تو اذان ہمارا دستور ہے. سب سے پہلے اذان دی گئی کہ تجھے زندگی اس دستور پر گزارنی ہے, اور جب مریں گے تو سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا. جو پہلا سبق اذان. اور جب میت کو دفن کرنے والے گھروں کو طرف لوٹتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی وہ گھروں تک پہنچے نہیں کہ فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں, اٹھ اللہ کے حکم سے اٹھ, اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں 3 سوال کہ تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے. تجھے دنیا میں آتے ہی بتایا گیا تھا کہ تیرا رب اللہ ہے. پہلا سبق یہی دیا گیا تھا. جو سبق دیا جاتا ہے اسی کا سوال کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سبق نہ دیا جائے اور سوال کر لیا جائے. اگر سبق نہ دیا گیا اور سوال کیا گیا تو طالب علم کہے گا کہ حضرت آپ نے سبق تو دیا نہیں, آپ سوال کیسے کر رہے ہیں مجھ سے؟ بھئی آپ نے جو سبق مجھے نہیں دیا اس کا سوال آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو سبق پہلا ہے اذان, کہ تجھے سب سے پہلے کہا گیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ.
کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور قدرت بھی اسی کو ہے. تو پہلا سوال خبر میں جاتی پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں زندگی اللہ کو رب مان کر گزاری ہے، اس کو بڑا مان کر گزاری ہے، اس کے حکم کو بڑا مانا ہے، اس کے آگے سر جھکایا ہے، تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے جس کے جس کے حکم پر میں نے اپنی زندگی گزاری. پھر پوچھا جائے گا دنیا میں تیرے جینے کا کیا راستہ تھا، کس طریقے پر تو زندگی کا آیا، زندگی گزار کر آیا. اگر یہ دین پر زندگی گزار کے گیا ہے تو کہے گا کہ میرا رب میرا دین اسلام ہے، جس پر میں جیا ہوں، جس پر میں نے زندگی گزاری ہے، وہ میرا دین ہے اسلام. تیسرا سوال کیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، جانتا ہے تو ان کو؟ اگر حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے تو کہے گا کہ میرے وہ محبوب نبی ہیں، میں ان کے طریقے پر جیا ہوں، ان کے طریقے پر مرا ہوں. روٹی تو گنی ہے. اور اگر زندگی ان کے طریقے پر نہیں گزاری ہے تو کہے گا ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روٹی تو گنی ہے. ایک مرتبہ غمگین تھے. حضرت جبرائیل آئے چاول منگا لیں کہ اللہ کے رسول چاول نہیں. اللہ پاک آپ کو غمزدہ دیکھ رہے ہیں. کس بات کا غم ہے؟ چاول نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کہ حضور کو غم کس چیز کا ہے، لیکن تسلی، تشفی اور ہماری عبرت، ہمارے سبق کے لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا، کل قیامت پہ میری امت کا کیا ہوگا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ایک قبر پر مردے کو اٹھایا. اٹھ، اللہ کے حکم سے اٹھ. وہ مردہ کھڑا ہو گیا، انتہائی خوبصورت چہرے والا، چہرے پر اس کے سکون. وہ کہہ رہا تھا لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا جا واپس اپنی جگہ پر واپس چلا جا. ایک خبر پر دوسری خبر پر گئے، اسے اٹھایا، اٹھ اللہ کے حکم سے. وہ اٹھا، انتہائی پریشان چہرہ، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی. حضرت جبرائیل نے فرمایا واپس چلا جا. پھر حضور سے عرض کیا کہ حضور جس حال میں یہ مریں گے کل خبروں سے اسی حال میں اٹھیں گے، جس حال میں جیئیں گے اس حال میں مریں گے، اور جس حال میں مریں گے کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو پہلے اسلام پر جینا سیکھو. حضرت عمر کا قول ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے. ایسا شخص جس کے اندر نبوت کی استعداد ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو پہلے اسلام پر جینا سیکھو. اسلام پر جیو گے تو اسلام پر موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی کل قیامت میں قبروں سے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. جذبات میں مسلمان کہتا ہے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، اسلام دین کے لیے جان دے دیں گے، دین کے لیے جان دے دیں گے. ارے کوئی مرغی کی جان ہے دعا کر دو گے؟ جان دینا تو بات کی بات ہے، پہلے جینا سیکھو اسلام پر. مرنا تو بات کی بات ہے، پہلے جینا سیکھو، ورنہ تو جو بہت آئے گی آئے گی. تو جذبات باقی کہتا ہے دین کے لیے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے. ارے کوئی مرغی کی جان ہے تمہاری جان؟ پہلے تو جینا سیکھو اسلام پر.
پھر موت آئے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اسلام پر جیو گے تو اسلام کی موت آئے گی, اور جس حال میں موت آئے گی کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے, ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. جب روح لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے گلدستے لائیں گے. کسی کو مبارکباد دینے جاتے ہیں تو گلدستہ لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کامیاب ہو گئے, چلو ان کو مبارکباد دینی ہے, گلدستہ لے جاؤ اچھا سا. تو فرشتے گلدستے لائیں گے, جنت کے گلدستے, 70 قسم کے پھول, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ. مبارکبادیاں دیں گے, مبارکبادیاں, فرشتے مبارکبادیاں دیں گے. جیسے آپ کسی کو مبارکباد دینے کے لیے گلدستہ لے جاتے ہو, اللہ بھائی آپ جیت گئے, مبارک ہو, بچہ کامیاب ہو گیا, مبارک ہو. تو فرشتے وہ گلدستے لائیں گے, مبارکبادیاں دیں گے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتے کہیں گے اے پاک روح, اے وہ پاک روح نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے پاک روح, ارجعی, چل, کہاں چل, الی ربی کی, اللہ کی, تیرے رب کی طرف چل. کس حال میں چل, راضیۃ مرضیہ, کہ تیرا رب تجھ سے راضی, تو تیرے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی, اس کے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی, اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ. مبارکبادیاں دیں گے فرشتے. بھائیو, روح مرتی نہیں ہے. روح, انسان کی روح وہ مرتی نہیں ہے. روح کو موت نہیں ہے, روح کو موت نہیں ہے, روح مرتی نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا, کہ وہ جسم سے نکل گئی. موت کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا, جو روح کا جسم سے نکل جانا. پھر کہاں گئی وہ, نکل کے کہاں گئی؟ جسم گیا مٹی میں, وہ مٹی سے بنا تھا. ماں باپ نے جو کچھ کھایا تو ماں کے پیٹ میں 7 مہینے 8 مہینے میں اس کا جسم بنا. اس کی پرورش جو ماں باپ نے کھایا اس سے ہوئی. روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی, جسم تو بنا دنیا کی چیزوں سے, جو ماں باپ نے کھایا اس سے اس کے جسم کی پرورش ہوئی, اس کا جسم بڑا. تو روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی نہیں. جب جسم مکمل ہو گیا ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ روح لایا, اللہ کے خزانے سے لایا. دنیا کی کسی چیز سے روح نہیں بنی, وہ اللہ کے خزانے میں ہیں روحیں. جو آنے والے ہیں قیامت تک, ان سب کی روحیں اللہ کے خزانے میں ہیں. اور جب ان کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے, جب ان کا جسم مکمل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, تو روح فرشتہ لاتا ہے, اللہ کے خزانے سے لاتا ہے اور جسم میں ڈال جاتا ہے. اور جب اس روح کے لیے نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے. پھر وہ فرشتہ روح کو جسم سے نکال کر لے جاتا ہے. کہاں لے جاتا ہے؟ جہاں سے آئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں سے آئی تھی وہاں گئی. جسم مٹی میں گیا لیکن روح وہ نہیں مٹی میں گئی, وہ مٹی میں نہیں گئی, وہ خبر میں نہیں دفن ہوئی. روح کو مرتی ہے, روح مرتی نہیں ہے. پر ہمارے وہ آئی تھی اللہ کے خزانے سے, وہ گئی اللہ کے ہاتھ خزانے پر دیو. اگر یہ کامیاب روح ہے,
کہ دنیا سے کامیاب گیا ہے. کون کامیاب گیا ہے وہ میں بتاؤں گا. کون ناکام گیا ہے؟ اگر وہ روح کامیاب گئی ہے آسمانوں کے فرشتے پوچھیں گے کس مبارک انسان کی روح ہے اس کی خوشبو نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا. آسمانوں میں خوشبو پھیل گئی. کہا جائے گا فلاں ابن فلاں, کہا جائے گا مرحبا, کھول دو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے. اس کی روح اللہ کے حضور میں سجدہ کرتی. اس کی موت پر آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جن سے اس کے اعمال جاتے تھے کہ آج سے یہ عمل کے دروازہ اس کا بند ہو گیا. اس کی موت پر آسمان کے وہ دروازے ہوتے ہیں جن سے اس کا رزق اترتا تھا. زمین کے جن حصوں پر, جن زمین کے خطوں پر یہ عبادت کرتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, گشتیں کرتا تھا, تلاوت کرتا تھا, ماں میں روٹی کھوا کے بھیجے پھرتا تھا, وہ روتے ہیں کہ کیسے میں ماں میں خدمت کر کے بھیج دی ہے. حضرت سیدنا بلال صاف دن صاف رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کا وقت آیا. بیوی پاس بیٹھی ہوئی رونے لگی اور کہنے لگی واہ کربا کاف سے کربا. اس کے معنی ہے کیسے رنج کا وقت ہے, کیسے غم کا وقت ہے. میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. اور کیسے شوہر؟ حضور کے ہر وقت کے قاتل, مسجد نبوی کے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن. تو بیوی روتی ہیں کیسے رنج و غم کا وقت ہے. حضرت بلال سنتے ہیں اور بیوی کو جواب دیتے ہیں کہ تو غلط بول رہی ہے, تو غلط بول رہی ہے. یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے, یہ خوشی کا وقت ہے, یہ خوشی کا وقت ہے. چلو روٹی آ گئی. تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. بڑے تھوڑے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے, آج کون آ رہا ہے, آج بلال آ رہا ہے. تھوڑی دیر میں جاؤں گا, میرے آقا سے ملوں گا. میرے دوست, ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ, وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں جاؤں گا. استاد ہے آپ چیز کھانا رہی ہے وہ ساڑھ کو کتنے لے کھانا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ رنج کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ وہ تو روٹی کھائیں. حضور سے ملاقات. میں جھوٹ بولے تھے تیرے ماں میں تم فروٹ کھوائے, کیلے کھائے, امرود کھائے. بولیے نا, میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. بابا ٹورے پھیرے تھے آئی. ہمارے بہت سے نوجوان ملکوں میں رہتے ہیں, ملازمتیں کرتے ہیں, تجارتیں کرتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ وہ گھر آتے ہیں. تو ایک آدمی کے گھر آنے کا وقت ہے. سکینت آ رہی ہے. وہ دبئی ایئرپورٹ چلو پہ کھڑا چلیے. ہوا ہے. وہ مشورہ اتنے ہی کر لو, اتنے جا کے پھر ایک دوسرے نو پوچھ دے. تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھے گا. وہ خواب دیکھ رہا ہے, وہ خوابوں کی دنیا میں ہے. کیا خواب دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھوں گا, جہاز اڑے گا, لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا. ارے میری بیوی آئی ہوگی میرے استقبال کے لیے, میری بیوی مجھے لینے کے لیے آئی ہوگی, میرے بچے استقبال کے لیے آئے ہوں گے. آج کون آ رہے ہیں؟ ابو آ رہے ہیں. بیوی کہہ رہے ہوگی آج میرے شوہر آ رہے ہیں. یہ خواب کہاں دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہے بھائی؟ دبئی ایئرپورٹ. اور میرے گھر میں, میرے استقبال میں آج بریانی پکی ہوگی. کیا پکی ہوگی؟ بریانی. گھر کی بریانی جو خوشبو اسے دیوبند ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے. جو بریانی گھر میں اس کی بنی ہے, اس بریانی کی خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ ایئرپورٹ پہ, دبئی ایئرپورٹ پر آ رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو اس احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے. میاں احد کے پہاڑ, جنت کی خوشبو اس احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے.
जैसे हमारा नौजवान कहता है कि दुबई एयरपोर्ट पे एक घर की बिरयानी की खुशबू आ रही है। तो भाइयों, ये जिंदगी कुछ कमाने के लिए दी है, गंवाने के लिए नहीं दी है। जिंदगी गंवाने के लिए नहीं दी है, जिंदगी कमाने के लिए। किसको कहते हैं कमाना, किसको कहते हैं गंवाना? दो रास्ते हैं हर इंसान के सामने, दुनिया में दो रास्ते हैं। जीने के दो रास्ते, जीने के दो रास्ते। थकावट था उस एक रास्ता कि वैसे जिएंगे जैसे दुनिया जी रही है, दुनिया जैसे जी रही है हम भी वैसे जिएंगे। दुनिया को देख के जिएंगे, जमाने को देख के जिएंगे, हालात को देख के जिएंगे। जो जी चाहता है वो करेंगे। मियाँ, दुनिया मजे उड़ाने की जगह है। हाँ, दुनिया मजे हम उड़ाने भी मजे उड़ाएंगे। ये एक रास्ता है, लेकिन ये हमारा रास्ता, नहीं हमारा रास्ता नहीं है, नहीं है। पकड़ो। कि क्या रास्ता है हमारा? हमारा रास्ता ये है कि हमने एक की बंदगी का इकरार किया है, हमने एक की बंदगी का इकरार किया है। और जी गर्दन निकले था बैठा ही। दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने अहद लिया, तमाम इंसानों की रूहों से अहद लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? बेशक। और तमाम इंसानों की रूहों ने जवाब दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं। तो दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने अहद लिया हमसे कि मैं तुम्हारा रब हूं। बेशक। और दुनिया में आने के बाद सबसे पहले हमारे कान में अजान देकर सबक याद दिलाया गया कि देखो जो अहद तुमने आलम अरवाह में किया है, उस अहद की पासदारी तुम्हें दुनिया में करनी है। इंशाअल्लाह। उसका इम्तिहान है कि तुम कितना उस अहद पर बाकी रहते हो जो अहद आलम अरवाह में किया था। हजरत सईदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ये आवाज कल सुनी कि आलम अरवाह में जब अल्लाह ने सवाल किया, मेरी रूह ने जो जवाब दिया कि बेशक आप हमारे रब हैं, वो मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात याद है। पिछले बार में समझ अल्लाह से जो मैंने अहद किया वो मुझे ऐसे याद है जैसे मैंने कल कल कहा हो। उस तरह कल की बात आदमी भूलता नहीं है, तो याद रहता है। ताना देते हैं, अरे कल ही तो कहा था आज भूल गए, अरे कल ही तो कहा था आज भूल गए। तो हजरत अली कहते हैं कि मुझे वो अहद अल्लाह से किया हुआ ऐसे याद है जैसे कल की बात याद है। गड़ता नहीं। फिर वो अहद दुनिया में आते ही याद दिलाया गया अजान देकर कि देखो ये अहद तुम करके आए हो अल्लाह से, तुम्हें इस पर जीना है। ये हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता है। क्या रास्ता है हमारा? हमारा रास्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या माने हैं? अल्लाह के सिवा कोई हमारा रास्ता है, हम बंदे हैं अल्लाह के, हम बंदे हैं अल्लाह के, हम उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये हमारा रिश्ता है, हमारे मालिक से हमारा रिश्ता, हमारे प्यारे नबी से हमारा रिश्ता। अच्छा आगे चाहिए ताड़ी बिस्तरे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम बंदे हैं अल्लाह के। किसे कहते हैं बंदा? क्या माने हैं बंदे के? बंदगी करना। बंदा कहते हैं मानने वाला। बंदे के माने हैं मानने वाला, सर तो झुका बंदी देने को- वाला। जा रोटी लाए मान। ना मानने वाले को कहते हैं उठी। बागी, ना मानने वाले को कहते हैं बागी। बेटा बाप की बात ना माने तो बाप गुस्से में आकर कहता है बागी है मेरा बेटा, मैं जो कहता हूँ वो नहीं करता, बागी है। तो मानने वाले को कहते हैं देख बंदा। ले जिसकी मानता है उसका बंदा। नफ्स की माने तो नफ्स का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, हालात की माने तो बीवी की माने तो कौन आया पे भाई? आया भी है। लग गया है। जिसके मानता है उसका बंदा है। हम किसके बंदे? अल्लाह के एक के बंदे। किसके बंदे? एक के एक के बंदे।
اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہتے ہیں اے میرے پیارے رسول اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے آگے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں، دامن پسارتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، وہ اللہ وہ کہاں ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ تمہاری رگے جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں عنی تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي قریب، تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری رگے جان سے زیادہ وہ تمہارے قریب ہے۔ رگ، جان کی رگ کہتے ہیں اس کو، یہ جو گلے کی رگیں ہیں جن کے گڈھے سے جان چلی جاتی ہے، اسے جان کی رگ کہتے ہیں۔ یعنی تمہارا اللہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے بندوں مجھ سے مانگو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، مومن کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ چھوڑ دی اسے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد میں کہ سکینہ نہ ضرورت اٹھے ہر نا، فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہونڈا سیوک مانگو، کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھتا ہے لیکن دعا کسی زبان میں مانگو۔ ارے وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، وہ دل کی زبان سنتا ہے، دل کی زبان سنتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں۔ جا رہے ہاں دعا کے قبول، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ہاں دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھنا چاہیے کہ دعا تین طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، تو آدمی سمجھتا ہے یہ میری یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ دو طریقے اور ہیں قبول ہونے کے۔ دوسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ اپنی نادانی اور ناسمجھی سے ایسی چیز اللہ سے مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہے، نقصان دینے والی ہے، یہ نہیں جانتا، نادان ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوئے میں بھی ہوں۔ اللہ پاک علیم ہے، خبیر ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کو جو یہ مانگ رہا ہے یہ دینا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ نہیں دیتے، لیکن وہ بھی دعا قبول کرتے ہیں، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں۔ وہ نہیں دیتے کہ اس کا بدل کچھ دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا اور مصیبت اٹھا لی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان سے کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس بلا و مصیبت کو روک نہیں سکتی جو بلا آسمان سے چلی ہے، لیکن مومن بندے کی دعائیں اس بلا کو بھی روک دیتی ہیں جو آسمان سے چلی ہے، اسے واپس لوٹا دیتی ہے، اور روزانہ ہوتا رہتا ہے، ہماری روزانہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ میری دعاؤں کی برکت ہے، اللہ نے یہ مصیبت ڈالی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ ہم پوری فیملی جا رہی تھی اور ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی پوری چکنا چور ہو گئی، کچل گئی، لیکن مولوی صاحب اللہ کی شان کہ کسی کو کوئی کچھ نہیں ہوا۔
ये क्या है कि तुम्हारी कोई दुआएं काम आई, जो अल्लाह के दरबार में तुम्हारी दुआएं रिजर्व थी, सेव वो काम आई। एक चरवाहा, मिसाल देता हूं, एक चरवाहा बकरियां चराने जंगल में गया, बकरियां लेके, गाय बकरियां। रात को जब वो जमा करने लगा तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने मार दिया। उसे बड़ा दुख हुआ, ये कितनी अच्छी दूध देने वाली, कितना दूध देती थी, मेरा पूरा घर पीता था, फिर भी बचता था, उसको बेच के मैं अपने काम चलाता था। इसको किस जालिम ने मारा, किस जालिम ने इसे मारा। और बड़ा दुख हुआ, उसने दुआ की, हे अल्लाह, जिसने इसे मारा है मैं तुझे कसम देता हूं उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। जिसने भी मारा है ना, मैं तुझे कसम देता हूं ऐसा, उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई, शेर आकर खड़ा हो गया। क्या आकर खड़ा हो गया? उसने मारा था, वो मारकर खून पीकर अपना काम करके चला गया। अरे तूने तो अल्लाह को कसम दे के कहा है कि जिसने मारा लाके मेरे सामने खड़ा कर। जो वो आ गया, अब खड़ा है, अब क्या करेगा? लड़ाई करेगा उससे। उसने पहले तुझे गाय मारी, भैंस मारी, अब तुझे मारेगा। तो आदमी कभी नादानी से ऐसी दुआएं मांगता है जो इसके लिए मुनासिब नहीं होती। लेकिन अल्लाह कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक। वो नहीं देता, लेकिन उस दुआ का कोई बदल देता है, या उसकी बरकत से इस पर आने वाली कोई बला मुसीबत को उस दुआ की बरकत से टाल देता है, हटा देता है। तीसरा दुआ का कबूल होने का तरीका यह है कि अल्लाह पाक उसे सेव कर लेते हैं। सेव समझते हैं? आजकल तो मोबाइल का जमाना है, हर एक सेव करता है सेव। अरे भाई सब सेव कर लो, बड़ी कम। तो अल्लाह पाक वो दुआ सेव कर लेते हैं, उसका बदला कल क़यामत पे देंगे, याद दिला दिला के कि बंदे तूने ये दुआ मांगी थी, तूने उसका बदला दुनिया में नहीं देखा, असर नहीं देखा, वो दुआ हमने आज के लिए रखी थी, आज इसे ले लें। तो बंदा कहेगा काश मेरी सब दुआओं के बदले आज मिलते। आज बहुत मिल रहे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। दुनिया में थोड़ा मिलता खत्म हो जाता, आज तो बहुत मिल रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। काश मेरी सब दुआएं आज के लिए कबूल हो गई। तो मेरे भाइयों, हमारा एक रिश्ता है हमारे अल्लाह से, हमारा रिश्ता है हमारे अल्लाह से। ये कलिमा अल्लाह से रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमा प्यारे रसूल से रिश्ता है, मोहम्मद रसूल। बंदे अल्लाह के, बंदे अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का। बंदे हैं अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का। ये हमारे जीने का रास्ता है, जीने मरने का रास्ता है ये। अल्लाह से रिश्ता बंदगी का, रसूल से रिश्ता उम्मती का। ये दो वायर करंट के कितने वायर? करंट के दो वायर। दोनों वायरों का कनेक्शन है तो माइक बोलता है। दोनों वायरों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। तो ईमान के भी दो वायर हैं, एक वायर अल्लाह की तरफ जाता है, एक वायर रसूलुल्लाह की तरफ जाता है। जो वायर ईमान का अल्लाह की तरफ जाता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जो रसूल की तरफ जाता है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उधर अल्लाह से बंदे का कनेक्शन, इधर रसूल से उम्मती का कनेक्शन। दोनों वायर दिल में आते हैं। दिल में जब दोनों वायरों का कनेक्शन दिल से हो जाता है तो ये दिल ईमान का दिल है, मोमिन का दिल है। ये ईमानी दिल है, ये मोमिन का दिल है। इसमें दोनों वायर आके जमा हुए, कनेक्शन हुआ है। जैसे बल्ब दो वायरों से रोशन हो गया, ये दिल ईमान के दो वायरों से रोशन हो गया।
کہ بندے اللہ کے ہیں حکم دیکھیں گے اللہ کا, امتی رسول کے ہیں طریقہ دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس پر جینے والے کا نام ہے مسلمان. کسے کہتے ہیں مسلمان؟ دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے, اس نام سے وہ پہچانا جاتا ہے ہر آدمی, اس کا ایک کام ہے, ہر چیز کا ایک نام ہے, ایک اس کا کام ہے اور ایک اس کا مقام ہے. ہر ایک کا ہے ایک نام ہے, ہر ایک کا ایک اس کا کام ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے, ایک اس کا مقام ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ مریض کو دیکھے, دوا دے, علاج کرے, یہ ڈاکٹر ہے. وکیل کسے کہتے ہیں؟ کورٹ پہ جائے, مقدمہ لڑے. انجینئر کسے کہتے ہیں؟ گھر بنائے, ڈیم بنائے, نقشہ بنائے, روڈ بنائے. نائی, حجام کسے کہتے ہیں؟ خط بنائے. تو چھوٹے سے چھوٹے کا بھی کام ہے, بڑے سے بڑے کا بھی کام ہے, اس کا نام ہے, تو وہ نام کام کے ساتھ ہے. تو ہمارا کتنا بڑا نام, کتنا پیارا نام, کیا نام ہے ہمارا؟ مسلمان. ایک اپنا نام ہے جو ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں باپ نام رکھتے ہیں. تو ایک اپنا ہمارا انفرادی اپنا نام ہے. ایک ہمارا اجتماعی نام, سب کا ایک نام, سب کا ایک نام کیا ہے ہمارا؟ مسلمان. کتنا پیارا نام ہے, کتنا پیارا نام ہے. کس نے رکھا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے یا گورنمنٹ آف پنجاب نے؟ ربی پنجاب گورنمنٹ نے رکھا, پاکستان گورنمنٹ نے رکھا؟ اللہ نے رکھا ہمارا نام مسلمان. اور خلیل اللہ نے پکارا ہمیں مسلمان. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. تم ملت ابراہیمی ہو, انہوں نے تمہارا نام رکھا مسلمان. علماء کہتے ہیں کہ نام تو اللہ نے رکھا, پکارا ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ تھوڑی آ کے پکارے گا, وہ تو موزن پکارے گا, وہ اللہ کی طرف سے پکارے گا. اللہ آ کے پکارے گا تمہاری مسجد میں کہ آ جاؤ نماز کے لیے. ارے اللہ آ کے پکارے گا کہ آ جاؤ نماز کے لیے. وہ تو موزن پکارے گا, اللہ کی طرف سے پکارتا ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں پکارتا. تو نام رکھا اللہ نے, اور پکارا کس نے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے. میرے بھائی کیسا پیارا نام ہے ہمارا مسلمان. اللہ کا رکھا ہوا, خلیل اللہ کا پکارا ہوا. اتنا پیارا نام. کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں ہے. کام اپنی مرضی جو چاہے کرو. ارے کام اپنی مرضی جو چاہے کرو. اللہ کا دیا ہوا مبارک نام جاتا نہیں ہے. جو چاہے جو مرضی کرو. اللہ کا دیا نام کہاں سے جاتا ہے بھائی؟ کرو جو مرضی کرو. یہ ہے نہیں. یہ کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ کہ وہ بندہ ہے اللہ کا, امتی ہے رسول اللہ کا. لا الہ الا محمد رسول اللہ. وہ حکم دیکھتا ہے اللہ کا, وہ طریقہ دیکھتا ہے ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. زندگی کے ہر کام میں وہ اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھتا ہے کہ میرے پیارے نبی نے مجھے کیا طریقہ بتایا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں ارے میرے بندو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے, اللہ تم سے پیار کرے, کتنی بڑی بات ہے. وہ مالک خالق کائنات, ہم گندے بندے, ہم کیسے بندے؟ گندے بندے, وہ ہم سے پیار کرے.
قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے رسول کے پیچھے چلو، میرے نبی کے پیچھے چلو، کیا ہوگا؟ اللہ تم سے پیار کی، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ راستہ ہے بھائیو، اللہ ہمیں معاف کرے، پتہ نہیں ہم کس کس کے پیچھے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے؟ دنیا کے رواج، زمانے کے رواج۔ ہم زمانے کے بندے نہیں ہیں، دنیا کے بندے نہیں ہیں، ہم بندے اللہ کے ہیں اور رسول کے امتی ہیں۔ ہم وہ کریں گے جو اللہ کا حکم ہے، ہم وہ کریں گے جو نبی کا طریقہ ہے، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، اس پر چلنے والے کا نام ہے، تو بولو بھائی، مسلمان۔ اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان، کہ وہ بندہ ہے اللہ کا، حکم دیکھتا ہے اللہ کا، وہ امتی ہے رسول اللہ کا، طریقہ دیکھتا ہے رسول اللہ کا۔ اس کو زندگی میں لانے کے لیے تبلیغ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا، ٹھوکریں کھانا، مجاہدے کرنا، قربانیاں دینا، اعمال میں لگنا، تاکہ یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات، خلاصہ یہ ہے کہ دین پر اپنی ذات سے چلنا، ایک بات۔ دوسری بات پوری امت کو دین پر لانا، امت کو دین پر لانا، دنیا کے انسانوں کو دین پر لانا، خود راستے پر آنا، انسانوں کو راستے پر لانا۔ دوسروں کو راستے پر لانے کا کام تھا نبیوں کا۔ نبی اسی لیے بھیجا جاتے تھے کہ انسانوں کو غلط راہوں سے نکال کر صحیح کی طرف لائیں، لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ نبی اس لیے آتے تھے لتخرج الناس، تاکہ انسانوں کو نکالیں۔ کہاں سے نکالیں؟ اندھیروں سے نکالیں۔ کون سے اندھیرے؟ گناہوں کا اندھیرا، نفس کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا، یہ سب اندھیرے ہیں۔ گناہ اندھیرا ہے، نفس اندھیرا ہے، ماحول اندھیرا ہے۔ ان سب اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لانے کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے۔ اب نبی نہیں آئیں گے، ہمارے پیارے نبی آخری ہیں، تو کیا دنیا کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ حضور کی امت کو حضور والا کام دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میرا کام کرے گی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن جو کام نبی کرتے تھے وہ کام میرا امت ہی کرے گا۔ تو رسول کا طریقہ ہمارا طریقہ، حضور کا طریقہ ہمارا طریقہ، حضور کی زندگی ہماری زندگی، حضور کا راستہ ہمارا راستہ، حضور کا کام ہمارا کام۔ اپنی ذات سے دین پر چلنا اور دنیا کو دین پر لانا، محنت ہمارے ذمہ ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں کوشش کے، محنت کے، اس کے لیے جان مال لگانا، قربانیاں دینا، اس کے لیے جان مال لگانا، قربانیاں دینا، اپنے مقام پر بھی دین کا کام کرنا، اپنے ماحول میں بھی دین لانا، اپنے ماحول میں دین لانا۔ کیوں؟ کہ ماحول بھلا ہوتا ہے تو زندگیوں میں دین آتا ہے، ماحول میں بگاڑ آتا ہے تو وہ بگاڑ زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے۔ تو زندگیوں میں دین لانا، ماحول میں دین لانا، تو ماحول میں دین لانے کے لیے ایک آسان راستہ اور ایک آسان طریقہ اللہ نے بزرگوں کے دلوں میں ڈالا، اور انہوں نے یہ طریقہ جاری کیا کہ بھائیو اپنی زندگی کا کچھ حصہ دین کے لیے لگاؤ، سب کچھ دنیا کو مت دو۔ زندگیاں لگا دی دنیا کے لیے، جوانیاں لگا دی دنیا کے لیے، جان لگا دی دنیا کے لیے، عقل سمجھ قوت جو کچھ اللہ کی دی ہوئی دولتیں اور نعمتیں تھیں سب دنیا کے لیے لگا دیا،
اگر سب دنیا کے لیے لگا دیا تو دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے، جیسے دنیا فتح کرنے والا سکندر دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ ارے دنیا فتح کرنے والا سکندر کیا لے گیا دنیا سے؟ کیا لے گیا دنیا سے؟ اس نے اپنے درباریوں کو وصیت کی، میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھنا۔ تو درباریوں نے پوچھا ایسی وصیت تو کسی نے بھی نہیں کی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دنیا دیکھ لے کہ دنیا فتح کرنے والا سکندر دنیا سے کیا لے جا رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے۔ لایا تھا کیا سکندر، جب وہ دنیا میں آیا کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا۔ اور کیا لے گیا؟ کیا لے گیا دنیا فتح کرنے والا؟ خالی ہاتھ گیا۔ تو سکندر کہتا ہے دنیا عبرت لے مجھ سے کہ میں کچھ نہیں لے کے جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو مسلمان یوں خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ دنیا سے اپنی آخرت بنانے آیا ہے۔ حضرت بلال کی طرح کہ دنیا سے خوشی خوشی جانے کے لیے آیا ہے، اس غم میں جانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ سب چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا۔ ارے جوانی لگائی، زندگی لگائی، جان لگائی، مال لگایا، جان لگا دی، وہ خالی ہاتھ سکندر کی طرح گیا۔ تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائیو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، سب کچھ دنیا کو مت دو، سب کچھ دنیا کو مت دو۔ ہاں، 2 درجے بتائے، 2 درجے۔ اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو، اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو، 2 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے۔ وہ مہینے کے 4، وہ سال کے 4 مہینے، کہ 2 حصے دنیا کے لیے دیے ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے۔ تو 1 درجہ ہے جو مدینے حق، وہ تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، حق ادا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے حق ادا کیا۔ لیکن میرے بھائیو، ایک تو وہ تھے جنہوں نے سب کچھ لگایا، صدیقی ترتیب، ایک وہ تھے جنہوں نے آدھا لگایا، فاروقی ترتیب، اور عام مدینے کے صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ وہ تیسرا حصہ اللہ کے دین کے لیے رکھتے تھے۔ تو 1 اعلیٰ درجہ اور 1 کم سے کم کا درجہ 10واں لگاؤ، کم سے کم کا درجہ 10واں لگاؤ، کتنا؟ 10واں۔ 10 حصے کرو، 9 حصے اپنی دنیا اور ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے۔ 10واں لگائیں گے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ 1 کے 10 ملیں گے۔ لگایا تھا 10واں، ملے گا پورا لگانے کا۔ آج کل دکانوں میں، بڑی بڑی دکانوں میں ایک ایڈورٹائزمنٹ چل رہا ہے کہ 1 خریدو 1 مفت، 1 خریدو تو 1 مفت، بائی 1 گیٹ 1 فری۔ آپ کے شہروں میں بھی ہے نا؟ نہیں ہے؟ بھائی آپ لوگوں کے شہروں میں ہے نہیں ہے؟ وہ بڑے بڑے مالوں میں، بڑی بڑی دکانوں میں لکھتے ہیں بائی 1 گیٹ 1 فری، 1 خریدو تو 1 مفت میں ملے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں بائی 1 گیٹ 9 فری۔ کتنے؟ بائی 1 گیٹ 9 فری۔ ارے کوئی ہے دنیا میں ایسا دینے والا؟ ارے کوئی ہے دنیا میں ایسا دینے والا کہ 1 خریدو تو 9 مفت میں دے؟ تو بھائیو 10 میں کا 1 ہی لگائیں گے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، پورے 10 لگا دے گا۔ موت کے وقت پر ایسے بدلہ ملے گا گویا سب کچھ لگا دیا۔ تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی روزانہ 3 عمل کرو۔ کتنے عمل؟ روزانہ 3 عمل کرو۔ کسی ایک نماز کے بعد تعلیم،
किसी एक नमाज के बाद तालीम। किसे कहते हैं तालीम? तालीम कहते हैं अल्लाह उसके रसूल की बात, जो अल्लाह ने फरमाया वो कुरान में है, जो रसूल ने फरमाया वो हदीस में है। तो एक मुहद्दिस जिन्होंने 47 साल उलमा को पढ़ाया, उलमा का आखिरी साल होता है दौरा, आखिरी साल, उसमें पढ़ाने वाले वो मुहद्दिस 47 साल जिन्होंने हदीसें पढ़ाई, उलमा को पढ़ाई, उन्होंने कुरान से, पहले कुरान से और फिर हदीसों से 84 हदीस की किताबों से, कितनी? 84। कितना बड़ा एहसान है उनका उम्मत पर। हीरे मोती चुन चुन कर उन्होंने 84 हदीस की किताबों से जमा किए हैं। उसका नाम है फज़ाइल आमाल, जिसमें 84 हदीस की किताबों से उन्होंने वो हदीसें जमा की हैं। क्या जमा किया है कि कौन से अमल पर अल्लाह खुश होता है, उसका क्या फायदा दुनिया में, क्या आखिरत में। कौन से अमल से अल्लाह खुश होता है, उसका क्या फायदा दुनिया में है, क्या फायदा उसका आखिरत में है, वो हदीसें 84 हदीसों की किताबों से वो मोती जमा की है। कि कौन से अमल से अल्लाह खुश होता है, उसका क्या फायदा दुनिया में, क्या आखिरत में। कौन सा अमल अल्लाह को नाराज करता है, उसका क्या नुकसान दुनिया में, क्या नुकसान आखिरत में। इसे किसी एक नमाज के बाद अपनी मस्जिद में बैठकर सुनना। इसके अंदर एक नूर है, वो नूर दिलों में आता है कानों के रास्ते से, और वो अमल पर डालता है। इसी को घर में पढ़ना ताकि घर में भी वो नूर आए, बच्चों को भी वो मुतासर करेगा। हदीस शरीफ में आता है कि जिस घर में नमाज है, कुरान है, तिलावत है, जिक्र है, फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं, दावत देते हैं फरिश्तों को। फरिश्ते आओ जी आओ, इस घर में हमारे लिए खाना भी है, हमारे लिए यहाँ रात का ठिकाना भी है। फरिश्ते बुलाते हैं फरिश्तों को कि आओ जी आओ, इस घर में हमारे लिए खाना भी है, इसमें हमारे लिए रात का ठिकाना भी है। तो फरिश्ते फरिश्तों के बुलाने पर आ जाते हैं। तो फरिश्ते आए तो क्या आया? नूर आया। फरिश्ते तो नूर के बने हुए हैं, फरिश्ते घर में आए तो क्या आया? नूर आया। और जब नूर आता है तो बातिल अंधेरा है, गुनाह अंधेरा है, नाफरमानियां अंधेरा है, शयातीन अंधेरा है। वो टिक नहीं सकते। जैसे दिन का उजाला आता है तो रात का अंधेरा टिक नहीं सकता। तो जिस घर में ये अमाल होते हैं, फरिश्ते फरिश्तों को बुलाते हैं, आओ जी आओ, इस घर में उनका खाना, फरिश्तों का खाना क्या है? सीख कबाब, चिकन कबाब, बटर कबाब। अरे उनका खाना यही है अमाल। तो फरिश्ते बुलाते हैं, आओ जी आओ, यहाँ हमारे लिए खाना भी है, यहाँ रात का ठिकाना भी है। फरिश्तों की दावत पर फरिश्ते आ जाते हैं। जब फरिश्ते घर में दाखिल हो जाते हैं तो नूर आया। जब नूर आया तो अंधेरे गए, शयातीन टिक नहीं सकते। माहौल में नूर आता है, गुनाहों का अंधेरा, माहौल का अंधेरा दूर होता है। बच्चों पर भी उसका असर पड़ता है। औरतों में दीन आता है जाकर टाइम की हो गया तो बच्चों में दीन आता है। बच्चे माँ की जबान बोलते हैं, बच्चे वो बोलते हैं जो माँ बोलती है, इसीलिए कहते हैं मादरी जबान। मादरी जबान। मैं दुनिया के बहुत मुल्कों में फिरा हूं, मैंने किसी मुल्क में बिदरी जबान नहीं देखी। फादर टंग है या मदर टंग है भाई? अरे बोलो ना भाई, कि फादर टंग है या मदर टंग है? हाँ, मैंने दुनिया में बहुत मुल्क फिरे हैं, लेकिन कहीं मैंने फादर टंग नहीं देखी। हर जगह कौन सी टंग है? हाँ, क्या मदर टंग के माने? कि बच्चा माँ की जबान बोलता है, माँ में दीन होगा, आने वाली नस्लों में दीन आएगा, और माँ में बेदीनी होगी, आने वाली नस्लों में बेदीनी होगी। तो पूरे माहौल में दीन लाना है।
तो उसके लिए अपनी औरतों को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलो। 3 दिन के लिए जाओ, सहरोजा में जाओ, बीवी के साथ, माँ के साथ सहरोजा में जाओ। एक बार लगा के देखो क्या उसका फायदा होता है, कैसी तब्दीली आती है औरतों में। सहरोजा लगाया है, 15 दिन लगाओ, 15 दिन लगाए, चिल्ला लगाओ, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारी औरतें, अल्लाह उनसे दुनिया में काम लेगा। और आज ले रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां तश्कीलें हुई, तो जो औरतें चिल्ला लगा चुकी थी उन्होंने नाम दिए कि हम मुल्कों में जाने के लिए तैयार हैं, जमातें बनी। वहां से हम अमेरिका गए, तो जो तश्कीलें ऑस्ट्रेलिया में हुई थी वो औरतें अमेरिका पहुंच गई थी। कहाँ ऑस्ट्रेलिया और कहाँ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया की औरतें अमेरिका में पहुंची हैं, और कौन सी जगह, वो कैलिफोर्निया, हॉलीवुड। अल्लाह पाक ऐसे माहौल में हमारी औरतों से दीन फैला रहा है, घरों में दीनी फिजाएं बन रही हैं, दीनी अमाल जिंदा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ये आने वाले ये बच्चे इन घरों में पलने वाले, इन माओं की गोदों में पलने वाले, ये आइंदा इंशाअल्लाह दीन के दाई होंगे इंशाअल्लाह। ये काम आज अल्लाह औरतों से ले रहा है। इसलिए भाइयों, ये चंद बातें हैं, मैं आखिर की चंद बातें कह रहा हूँ। 2 बजे लगता है उन्होंने फैक्ट्री जो निकलना। एक अमल है, रोजाना के 3 अमल हैं, रोजाना के 3 अमल हैं। थोड़ी देर किसी नमाज के बाद मस्जिद में तालीम करना, उसी को घर में करना। बस अगर किताब नहीं है घर में, तो किताब आने तक उसको मौखर मत रखो, आ जाएगी फिर शुरू करेंगे। या घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, मौखर मत रखो। अस्सलाम वालेकुम। जो मर्द मस्जिद में सुने किताब, घर जाके सुना दे अपनी औरतों को, आज मस्जिद में ये सुन के आया हूँ, औरतों को, बच्चों को बिठा के सुना दे, किताब आ जाए, किताब शुरू, इसका एक असर पड़ेगा। मैं क्या उसके लिए अपनी घर वाली को लेकर 3 दिन में जाए। 3 दिन लगा चुके, 15 दिन में जाए, 15 दिन लगा चुके, चूल्हे में जाए। इंशाअल्लाह एक माहौल घर में बनेगा। चलो ठीक है, ठीक। आने वाले बच्चे दीन के दाई बनेंगे, वरना क़यामत में ये बच्चे हमारा दामन पकड़ लेंगे कि अल्लाह, हमारे बाप ने हमारी दुनिया की तो फिक्र की, हमारी आखिरत की फिक्र नहीं की। पहले इनसे पूछ, कहीं वो हमारा दामन पकड़ने वाले ना बने। 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ। थोड़ी देर के लिए मशवरा, क्या मशवरा क्या है? मशवरा ये है कि इस दीन की मेहनत में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। पूरी मस्जिद की जमात बैठकर फिक्र करे, सोचे कि एक दिन का काम हो रहा है, दिन की मेहनत हो रही है, इस मेहनत में मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, करने वालों का साथ हो जाऊं मैं, तो कर रहे हैं उनके साथ हो जाऊं। जो अल्लाह जो उनको देगा वो हमें भी देगा। अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी तकसीम नहीं है, अमीर साहब को 50%, मुतकल्लिम को 25%। अरे तुम तो सुभान अल्लाह कह रहे थे और क्या कर रहे थे, चलो एक तुम ले लो बस, ऐसा देगा तो? अरे भाई ऐसे देगा, सबको बराबर देगा, उसके खजाने में क्या करनी है। तो कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ। तो कितने काम हुए बताइए ना, कितने काम हुए? क्या क्या? घर की मस्जिद की तालीम और मशवरा। तीसरा काम है छोटी छोटी जमातें बनाकर घर घर जाना, 3-3 की जमातें बनाकर, 4-4 की जमातें बनाकर। जमातें आपके मोहल्लों में आई हुई हैं, उनमें से भी 1-2 साथी ले लो, 1-2 साथी आपके हो जाओ, अपने मोहल्ले को तकसीम करो, इस तरह तकसीम करो कि घर घर तक पहुंचना, हर फर्द तक पहुंचना, घर घर जाकर हर एक को अल्लाह के रास्ते में निकालने की भी मेहनत करना, और हर एक को जो दीन का काम मोहल्ले में हो रहा है मस्जिद में, उससे भी जोड़ने की कोशिश करना। इसके लिए रोजाना कम से कम 2.5 घंटे लगाकर घर घर जाना, एक एक भाई को मेहनत समाजत करके उसे अल्लाह के रास्ते में भी निकालना, उसे मकाम के काम में भी जोड़ना।
ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے, کوئی غرض نہیں ہے, ہماری کوئی غرض نہیں ہے. ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملتا ہے, اللہ دونوں کو عرش کا سایہ دیتے ہیں قیامت میں. دونوں کو اللہ قیامت میں عرش کا سایہ دیتے ہیں, دونوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اس محنت کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے لگانا اور اس ترتیب سے لگانا کہ گھر گھر جا کر کسی گھر کو نہیں چھوڑنا اور گھر کے کسی فرد کو نہیں چھوڑنا, ان کو اللہ کے راستے میں بھی نکالنا اور ان کو مقام کی محنت میں بھی جوڑنا. کتنے کام ہو گئے بھائی؟ یہ روز کے 3 کام اور ایسے ہی ہفتے کے 2 گشتے. دوسرا کام مہینے کے بولو بھائی سحر روزہ, مہینے کے نئے نئے بھائیوں کو تیار کر کر کے سحر روزہ میں لے کے جانا. انشاءاللہ جو سحر روزہ میں چلیں گے آگے وہی چلہ بھی دینے والے بنیں گے, وہی 4 مہینے بھی دینے والے بنیں گے, وہی انشاءاللہ سات مہینے اور سال کے لیے جانے والے بنیں گے. انشاءاللہ وہی پیدل جماعتوں میں جائیں گے, انشاءاللہ وہ ملکوں میں بھی جائیں گے. یہ ہے اصلی کمائی, یہ ہے اصلی کمائی کہ جتنے نئے آدمیوں کو ہم نے تیار کیا اور ان کو ہم اللہ کے راستے میں لے کر گئے, وہ ہماری کمائی ہے, اصلی کمائی جو کل موت میں کام آئے گی, خبر میں کام آئے گی, حشر میں کام آئے گی. بھائیوں, جنہوں نے ہم پر محنت کی اور ہمیں لگایا وہ ان کی کمائی ہے. جنہوں نے ہم پہ محنت کی, ہمیں لگایا تبلیغ میں, ہم ان کے حساب میں ہیں, ہم ان کی کمائی ہے. جن کو ہم لگائیں گے وہ ہماری کمائی ہے, جن پر محنت کر کے ہم ان کو لگائیں گے وہ ہماری کمائی ہے. اس کے لیے گھر گھر جا کر محنت کر کے 3 چلے میں بھی نکالنا, چلے میں بھی نکالنا, 3 دن میں بھی نکالنا, اور اب ہر پرانا ساتھی اپنی 3 دن کی جماعت بنا کر لے کر جائے. انشاءاللہ یہ اس مہینے کی اس کی کمائی ہے. ہر شخص یہ دیکھے اس مہینے میں میں نے کیا کمایا, اس مہینے میں کیا کمایا میں نے. جس طرح دنیا کے لوگ دنیا کا حساب کرتے ہیں کہ میں نے کاروبار میں کیا کمایا, مجھے تنخواہ کیا ملی, تو ہر مسلمان یہ دیکھے کہ میں نے کتنے آدمی کمائے جن کو میں نکال کر اللہ کے راستے میں لے گیا. 3 دن کے لیے لے گیا, مہینہ بھر محنت کی, 3 دن کے لیے لے کے گیا. پھر انشاءاللہ وہ جو 3 دن گئے تھے وہی سال کے ختم پر 4 مہینے دینے والے بنیں گے, ملکوں میں جانے والے بنیں گے, اور واپس آ کر اپنی مسجد کی جماعت میں روزانہ کے اعمال میں جڑنے والے بنیں گے. 3 باتیں یہ ہمارے اجتماع کا پیغام ہے. اجتماع کا ہم صرف اتنی بات کے لیے نہیں جمع ہوئے ہیں کہ بیان سن لیں اور تعریف کر دیں. ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوا, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم کیا کریں گے, ہم کیا کریں گے؟ ہم وہی کرتے رہیں گے جو پہلے سے کر رہے ہیں. کیا ہمیں بدلنا ہے؟ ارے وہی کرنا ہے یا بدلنا ہے؟ ہم آئندہ زندگی میں کیا کریں گے؟ جو کبھی کوتا ہی ہو گئی اسے اللہ معاف فرمائے, بڑا معاف کرنے والا ہے. آئندہ زندگی میں ہم کیا کریں گے؟ بھائی بھی مرے چاہیے. ہم آئندہ زندگی میں کم سے کم 10واں, اور پھر اللہ توفیق دے اور آگے بڑھیں گے. جو جتنا آگے بڑھے گا اللہ اسے اتنا آگے بڑھائے گا. تو میں ابھی ہمارا سفر ہوا امریکہ کا, کینیڈا کا, تو ہر جگہ ہم نے وہاں کے دوستوں سے کہا کہ بھائی نیتیں کر لو, 3 باتیں یاد کر لو. وہ تو چونکہ انگریزی میں وہاں بات ہوتی ہے تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی انگریزی تو رہنے دو, تھوڑی دیر کے لیے 3 باتیں اردو کی یاد کر لو. اور آپ تو سب اردو والے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو یاد دلانے کا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. میں 3 باتیں کہتا ہوں, آپ میرے ساتھ کہیے. روزانہ, ماہانہ, سالانہ. بولیے. روزانہ, ماہانہ, سالانہ. روزانہ 2.5 گھنٹے سے شروع کریں,
10वां है, 24 घंटे का 10वां हिस्सा है 2.5 घंटे, महीने का 10वां हिस्सा है 3 दिन, साल का 10वां हिस्सा है 6 दिन। ये कम से कम है, इतना तो इंशाअल्लाह करना ही है। फिर अल्लाह जिसको जितना आगे बढ़ाए, जितना रास्ता खुला हुआ है, जिसको अल्लाह जितना बढ़ाए, क्या मिलेगा? अगर इतना करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? 1 के 10 मिलेंगे, 1 के 10 मिलेंगे। बाई 1 गेट 9 फ्री। अरे दुनिया दे रही है बाई 1 गेट 1 फ्री, और अल्लाह दे रहा है बाई 1 गेट 9 फ्री। अरे कोई देने वाला ऐसा मिलेगा? मेरे भाइयों, सब कुछ दुनिया के लिए मत लगाओ, सब कुछ दुनिया के लिए मत लगाओ। ये जिंदगियां दुनिया के लिए लगती, जवानियां खप गई, अक्ल समझ फहम समझ सोच जो कुछ अल्लाह की दी हुई थी सब कुछ दुनिया पर खप गया, और सिकंदर की तरह खाली हाथ दुनिया से अपनी जिंदगी का एक हिस्सा लगा दो दीन के लिए, एक हिस्सा दीन के लिए लगा दो। क्या मिलेगा? 1 के 10। 2.5 घंटे लगाए, सवाब ऐसा मिलेगा गोया पूरा दिन तबलीग करता रहा और कुछ किया ही नहीं। 3 दिन लगाए, सवाब ऐसा मिलेगा कि गोया पूरा महीना तबलीग ही करता रहा। चिल्ला लगाया, सवाब मिलेगा गोया पूरा साल यही करता रहा। 4 महीने लगाए, 7 महीने लगाए, साल लगाया। उन खुशनसीबों में अल्लाह शुमार कर देगा कि जिनके हाथों दुनिया में हिदायत फैलती है, खुद भी अल्लाह उनको भी अल्लाह हिदायत देता है, और जहां जहां वो मेहनत करते हैं वहां भी हिदायत फैलती है। हुजूर की दुआओं में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में है। अल्लाह, छोटी सी दुआ है, याद कर लो, दुआओं में है अल्लाहुम्मा जअलना हादीना मुहतदी। 2 लफ्ज, हादीन मुहतदी, हादीन मुहतदी। अल्लाहुम्मा जअलना हादीना, अल्लाह तो हमें ऐसा बना दे कि हम खुद भी हिदायत पर हों और हम दूसरों की भी हिदायत का जरिया बन जाएं। ये हुजूर की दुआ है, हुजूर की दुआ है। अल्लाहुम्मा जअलना हादीन मुहतदी। अल्लाह तो हमें ऐसा बना दे हम खुद हिदायत की राह पर हों और हम दूसरों की हिदायत का हमें तो जरिया बना दे। क्या प्यारी दुआ है प्यारे रसूल की। मेरे भाइयों, हुजूर की दुआएं हैं, हुजूर की दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह, हुजूर की दुआएं उम्मत के लिए सबक हैं। हुजूर की दुआएं उम्मत के लिए इबरत हैं कि अल्लाह से वो मांगो जो हुजूर ने सिखाया है। उम्मत को क़यामत तक के लिए हुजूर ने सिखाया है कि देखो ये अल्लाह से मांगो, ये मांगो, ये मांगो, मांग के सिखाया है उम्मत को मांगना। तो हुजूर की दुआओं में है अल्लाहुम्मा जअल हिम्मती व हवाया फीमा तुहिब्बु व तर्दा। ये अल्लाह, तूने मुझे हिम्मत बहुत दी है, हौसला बहुत दिया है। मेरी हिम्मत को और हौसले को उन कामों पर लगा जो तुझे पसंद है। आज हमारी हिम्मतें किस पर लग रही हैं? उन कामों पे जो हमें पसंद है। हौसला बहुत है, हौसला बहुत है, लेकिन हौसले किस पर लग रहे हैं? उन पे जो हमें पसंद है। हुजूर की दुआ क्या है? या अल्लाह, तूने हिम्मत और हौसला तो बहुत दिया है, लेकिन मेरी हिम्मत और हौसले को अल्लाह तू उन कामों पर लगा दे जो तुझे पसंद है। भाइयों, यही तबलीग का खुलासा है, यही तबलीग का खुलासा है कि यहां से खाली दिल दिमाग नहीं जाना है, खाली दिल दिमाग यहां से नहीं जाना है। यहां से कुछ अज़ाइम करो, इरादे करो, एक नक़द निकलना अल्लाह उन सबको बहुत कबूल करता है।
इंशाअल्लाह उसकी तश्कीलें होती रहेंगी शाम तक, और फिर कल वो जमात नक़द जाएंगी। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, हिम्मत दे, इरादे करने की तौफीक दे। किसी वजह से जो नक़द नहीं जा रहे हैं वो दिल में कुछ इरादे करके जाएं, खाली दिलो दिमाग यहां से नहीं जाना है। हम इंशाअल्लाह निकलेंगे, इंशाअल्लाह निकलेंगे। अपनी जिंदगी का एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाएंगे। अरे दुनिया का हिसाब करते हैं, दीन का हिसाब करो कि हमारा कितना जान माल, कुव्वत, सलाहियत, जवानी, अल्लाह कितनी नेमतें कितनी दीन के लिए लगी, कितनी दुनिया के लिए लगी। जो छोड़कर जाना है उसके लिए कितनी लगी, जो साथ लेकर जाना है उसके लिए कितनी लगी। मेरी जिंदगी का कितना हिस्सा दीन के लिए लगा, कितना दुनिया के लिए लगा। मेरी जवानी का कितना हिस्सा दीन के लिए लगा, कितना दुनिया के लिए लगा। मेरी काबिल और सलाहियत जो कुछ अल्लाह ने मुझे दी है, मेरे हौसले और जज्बे जो मैं अल्लाह ने दिए हैं, उसका कितना हिस्सा दीन के लिए लगा, दुनिया के लिए कितना लगा। हर शख्स के अपने फैसले की चीज है, हिम्मत करके फैसले करेंगे, हमें अल्लाह आगे बढ़ाएगा। तो भाइयों, मैंने अर्ज किया, रोजाना बोलो भाई, रोजाना, सालाना, माहाना, रोजाना, माहाना, सालाना, दीन की मेहनत से ये खाली न रहे, दीन की मेहनत से ये खाली न रहे। मेरी रोजाना की किताब खुदा ने खासा ऐसी न हो कि उसमें दुनिया ही दुनिया की मेहनत भरी हुई है और दीन की मेहनत का कोई हिस्सा ही नहीं है उसमें। मेरी महाना की किताब दुनिया ही दुनिया से भरी हुई है, दीन का कोई उसका हिस्सा ही नहीं है। अरे मेरी सालाना की किताब, उसमें मेरे दीन का कोई हिस्सा ही नहीं है। मैं इस पर राजी नहीं हूं। भाइयों, तय करो कि हम इस पर राजी नहीं है कि सब कुछ दुनिया को दें। राजी हैं? अरे भाई, राजी हैं? हम इस पर राजी नहीं है कि सब कुछ दुनिया को दें। जिंदगी दे दें, जवानी दे दें, अकल दे दे, समझ दे दे, सलाहियत दे दे, कुव्वत दे दे, सब कुछ दुनिया को दे दें। हम इस पर राजी नहीं है कि सब कुछ दुनिया को देकर सिकंदर की तरह खाली हाथ जाए। नहीं, हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए अब जो जितना आगे बढ़े, सालाना, माहाना, रोजाना, अब दोबारा कर दीजिए, सालाना, माहाना और रोजाना। दीन की मेहनत से हमारी किताब खाली नहीं होनी चाहिए। सब कुछ दुनिया को दे दिया और सब दुनिया भरी हुई है किताब में, नहीं, इसके लिए हम राजी नहीं है। क्यों भाई, सब इरादे करते हैं ना इंशाअल्लाह। अब जो नक़द जाने के लिए तैयार हैं वो अपनी अपनी तश्कीलों की जगह पर जा सकते, अपनी तश्कील करा ले, अपनी तरतीब बना ले और